بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ آج کا وظیفہ سب سے آخر میں بتلاؤں گا، وہ بھی اگر ٹائم نے اجازت دی تو۔ ایک دو ضروری باتیں جو اکثر کالز پر میسج کے ذریعے یا کمنٹس کے ذریعے پوچھی جاتی ہیں کہ جی آپ کون سا علم کرتے ہیں؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ سن 1982 سے لے کر اب تک مدارس اسلامیہ اور روحانیہ کے ساتھ ہی تعلق رہا۔ جو بھی کرتے ہیں قرآن و حدیث کی آیات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں کرتا ہوں۔ ہاں، اس کے ساتھ ضرور ہے کہ اگر کوئی سمجھنے والا ہو، سمجھ لے، اصطلاحات کو جاننے والا ہو، ٹرمنالوجی جانتا ہو، جنتر بھی چلتا ہے، منتر بھی چلتا ہے اور تنتر کبھی کبھی۔ ڈکشنری لے کے بیٹھ جانا کہ جنتر منتر اور تنتر میں کیا فرق ہے اور کون کون سے علوم اس میں شامل ہیں، پھر سوال پوچھنے کی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ ہاں، جادو جنات کے حوالے سے جسے چاہے دل کھول کے رابطہ کرے اور اپنے مسئلے کا حل کروائے۔ اور دوسرا سوال جو پوچھا جاتا ہے، جی آپ پیسے لیتے ہیں؟ تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ ڈاکٹر ہو، حکیم ہو، طبیب ہو، عامل ہو، کامل ہو، جس کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہو، 2 روٹی 1 روٹی 3 روٹی کھاتا ہو صبح دوپہر شام، وہ کیا پیسے نہیں لے گا تو کیا کرے گا؟ پیسے دے گا؟ کئی ایک لوگ ایسا سوال کرتے ہیں جس سے تھوڑا سا ٹمپریچر ہائی ہو جاتا ہے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک کتاب ہے، پڑھ کے دیکھ لینا۔ کتاب کا نام ہے اللہ کے بندے، اور جو نام ہے کتاب کا واقعہ اس میں اللہ کے بندوں کا ذکر ہے۔ اس میں ایک واقعہ یہ پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا، میں نکالا کا لفظ نہیں استعمال کروں گا اس لیے سوء ادب بے ادبی ہے، زمین پر اتارا اور زمین پر نازل فرمایا، اور اس سے پہلے کائنات کی ہر چیز سے یہ گواہی لی کہ یہ میرا کام، یہ میرا فعل درست اقدام ہے۔ شجر و حجر، زمین و آسمان کی ذرہ چیز نے یہ گواہی دی، نہیں معاف کر دو۔ صرف ایک چیز، یہ درم، یہ دینار، یہ روپیہ، یہ پیسہ، یہ ڈالر، یہ پاؤنڈ، یہ یورو، جتنا بھی کوئی چیز ثمن بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، قیمت بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، اس ایک پیسے نے گواہی دی کہ ہاں، جو تیرے حکم کی نافرمانی کرے اس کے ساتھ ایسا ہونا ضروری ہے۔ اس حق و بے باکی کی گواہی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جا، میں تجھے ہر چیز کی قیمت بناتا ہوں، تیرے بغیر نہ کسی چیز کی خرید ہوگی، نہ فروخت ہوگی، نہ سودا طے ہوگا۔ آج مشرق و مغرب میں دیکھیں کہ اس پیسے کی خاطر دن رات 24 گھنٹے لگاتار مسلسل کوشش کی جا رہی ہے۔ حج دیکھیے، عمرہ دیکھیے، زکوٰۃ دیکھیے، صدقہ دیکھیے، خیرات دیکھیے، پیسے کے بغیر ناممکن ہے۔ اپنے روزوں کی قبولیت کے لیے جو فطرانہ دیا جاتا ہے وہ بھی پیسوں کی صورت میں، یا وہ چیز، وہ جنس جس کی قیمت ظاہر ہو، گندم، جو، کشمش۔ مجھے یہ بات بتائیں کہ پیسے لوں یا نہ لوں؟ بیل مجھے مار والی بات نہیں کرتا، لہٰذا اس قسم کے سوالات نہ کیا کریں۔ جس کا جی چاہے
رابطہ کرے، کام کروائے۔ ہاں استخارہ کرانا ہو، اپنی زندگی کے بارے میں معلومات لینی ہوں، وہ للہ فی اللہ ہیں، فری ہیں، اس کے لیے کوئی نہیں ہے، لیکن جب کام کر کے دوں گا اپنے ہاتھ سے، ایک وقت نکالوں گا، جگہ پہ بیٹھوں گا، تو اس کے لیے ہدیہ کا ہونا، فیس کا ہونا، اجرت کا ہونا یہ ضروری ہے۔ مسجد کا معظم، مسجد کا مولوی، درس کا مؤذن اور مدرس، معلم، انگلش میڈیم، اردو میڈیم، عربی میڈیم، جتنے بھی تعلیمی درس گاہیں ہیں، کوئی فری کر کے مجھے دکھائے۔ تعلیمی اداروں کا تو یہ حال ہے کہ 2 مہینے کی فیس اکٹھی ہو جائے تو بچوں کو کلاس میں کھڑا کر کے ذلیل کرتے ہیں، فیس لاؤ۔ تو لہٰذا اس بات کو مائل نہ کیجیے گا۔ اور تیسری بات یہ کہ آپ کس سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ مذہب کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ دین اسلام کو اللہ نے پسندیدہ دین قرار دیا ہے، تو اسی کا پیروکار ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پیروکار ہوں۔ مسلک کے لحاظ سے سنی، حنفی، اور مشرب کے لحاظ سے چشتی، قادری، نقشبندی، اویسی، کمالیہ، نظامیہ، تاجیہ سلسلے سے تعلق رکھتا ہوں۔ بنیاد چشتی قادری ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے، لیکن ایسے سوالات جس کا بندے کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، تو اس لیے بیجا سوالات کے جوابات نہیں ہوتے، لیکن یہ تب دے رہا ہوں کہ بار بار پوچھا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا جو تعلق ہے فیس کا، جو تعلق ہے علم کا، تو میرے پاس ایک نوری علم ہے، اور کسی دور میں مہدی حسن نے کہا تھا، اللہ اس کی قبر کو ٹھنڈا کرے، کہ میں اپنی موسیقی کے ذریعے سے مینار پاکستان کو ہلا سکتا ہوں، گرا سکتا ہوں۔ اور اس کی زندہ مثال میں نے یہ فتح جنگ کے پاس ایک گاؤں ہے نوگزی، ڈورا گاؤں کا نام ہے، وہاں ایک بوڑھے بابے کو دیکھا تھا جو موسیقی کے ذریعے ایک پتھر رکھتا تھا ایک کونے میں، دوسرے کونے میں، اور گٹار بجاتا تھا، تو وہ پتھر چوہوں کی طرح ایک دوسرے کے پیچھے دوڑتے تھے، بھاگتے تھے، آنکھوں سے دیکھا ہے۔ بے شمار ایسے اہل علم نے دعویٰ کیا ہے۔ اور پاکستان میں بھی ایک ایسا عمل ہے جس کو شیخ الوظائف، وہ کہتا ہے میں پورے پاکستان کو عملیات کے ذریعے سے ہلا سکتا ہوں۔ اللہ کا کرم ہے کہ عمل کے ذریعے سے کوئی ہلچل مچ سکتی ہے، لیکن اس کے لیے اہلیت کا ہونا ضروری ہے۔ اہلیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ علم کا اہل نہ ہو اور اس کے سامنے علم کی باتیں کرنا ایسا ہے جس طرح کہ خنزیر کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈالنا ہے۔ لہٰذا اپنے اندر اہلیت پیدا کرو۔ لوگ سوال کرتے ہیں ہم نے فلاں وظیفہ پڑھا ہے جی، کوئی فائدہ نہیں ہوا، اتنے دن میں پڑھا ہے، اتنی مقدار میں پڑھا ہے۔ تو میں ان سے پوچھا کرتا ہوں صرف وظیفہ پڑھا ہے یا 5 نمازیں پڑھی ہیں؟ 5 نمازیں ہی پڑھی ہیں یا تہجد ہی پڑھی ہے؟ تہجد بھی پڑھی ہے تو اشراق ہی پڑھی ہے یا نہیں؟ اس کے اوپر کوئی وقت تو نہیں لگتا، کوئی پیسہ تو نہیں لگتا، کوئی محنت تو نہیں لگتی، یہ تو اپنے ذوق اور شوق کی بات ہے۔ یہ باتیں اپنے اندر پیدا کریں، تقویٰ، پرہیزگاری، علم، ورع، تو وظائف و عملیات کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غائبانہ طور پر ایسے خدام، ایسے جنات، ایسے موکلات بندے کی خدمت پہ معمور کر دیتا ہے کہ اس کو کسی کام کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ کلام کے ذریعے کوئی چھوٹا موٹا جن ہمارے قابو میں ہو نا، اس سے ہم کام لے سکیں، کوئی ہمزاد ہو نا تو ہم اس سے کام لے سکیں۔ جتنا بڑا کام کریں گے اتنا بڑا راز ہوگا، اتنی بڑی امانت ہوگی۔ اگر ذرا بھر بھی اس کی خبر کسی کو مل گئی، لوگ ہمزاد کو قابو کرتے ہیں نا، گھر میں بیٹھے ہوتے اپنے ہمزاد کو فلاں جگہ بھیج دیتے ہیں، اگر کسی کو ذرا بھی بینک لگ گئی تو بندہ گیا۔ پھر آج کون ہے ایک پانی کا گھونٹ پی کر ڈکار مارنا شروع کر دیتے ہیں، پھر کیسے عملیات کے اندر کامیابی حاصل ہو؟ یہاں 7 سمندر پی کر بھی ڈکار تک نہیں آتا، ذکر تک نہیں ہوتا۔
تو لہٰذا ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے کہ جو بندہ کوئی محنت کرتا ہے، ڈگری لیتا ہے، تو اس ڈگری کی قیمت تو وہ وصول کرتا ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ جی ہدیہ لینے والوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، نہ قبول ہوں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو رزق لکھا ہوا ہے وہ خود بھی نہیں لے سکتا جب تک اس نے لکھا ہوا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا۔ آج سود کھانا جائز ہے، اور پورے ملک کی نہیں پوری دنیا کی معیشت جو ہے وہ سود پر مبنی ہے۔ کوئی ایک بندہ کہے کہ میں سود کا پیسہ نہیں کھاتا، کوئی ایک بندہ، چاہے وہ مسجد کا مولوی ہے یا بہت بڑی دینی درسگاہ کا معلم ہو، بہت بڑی درگاہ کا گدی نشین ہو، کہے کہ میرے اندر سود کا پیسہ نہیں ہے، مان جاؤں گا۔ کہے بندہ کہ میں ٹیکس نہیں دیتا، ٹیکس جس بازار سے لیا جائے وہ بازار مسلمانوں کا نہیں، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کی عبادات قبول نہیں ہوتی، اس کے روزے قبول نہیں ہوتے، ٹیکس لے رہے ہیں اور کھا رہے ہیں۔ شراب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سنیے نا، کہ شراب کا ایک قطرہ کسی دریا میں گر جائے، اس سے ایک نہر نکالی جائے، اس کو زمین کو سیراب کیا جائے، اس سے گندم کاشت کی جائے، منوں ٹنوں کے حساب سے وہ گندم ہو، پھر بھی میں اس کا ایک دانہ نہیں کھاؤں گا۔ آج شراب کے پرمٹ بانٹے جا رہے ہیں اور بڑے بڑے علماء کو دیے جا رہے ہیں۔ یہ اسلامی نظریاتی کونسل جو بنائی ہوئی ہے پاکستان میں، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان نام رکھا ہوا ہے، یہ کاہے کا صرف نام کے لیے ہے؟ اس کے اوپر کیوں نہیں بولتے ہیں؟ ملک بینک قائم کیا گیا ہے، ساری جنریشن خاموش ہے، کیوں؟ صرف مولویوں نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے۔ منی بینک بنایا گیا ہے، سپرم بنایا گیا ہے، وہ ایسی ایسی چیزیں بنائی جا رہی ہیں، اور پھر حیوانات اور انسانات کے ملا کر ایک نئی مخلوق پیدا کی جا رہی ہے۔ کب تک مسلمان آنکھیں بند کیے سوئے رہیں گے؟ بولتے کیوں نہیں ہیں کہ علم نہیں ہے؟ کسی مولوی نے کسی سے کوئی ہدیہ لے لیا، وہ سب کے لیے ناجائز ہے۔ کسی مولوی نے کوئی پوسٹر پڑھ لیا، کوئی اشتہار پڑھ لیا، بازار سے گزرتے ہوئے نظریں ادھر ادھر کر دی، وہ سب اس کے اوپر فتوے لگ گئے۔ باقی جو مرضی چاہے کرتا پھرے، اس کے لیے کوئی فتویٰ نہیں، کوئی بات نہیں۔ تو اس لیے دینی حضرات کی طرف، علماء کی طرف، مشائخ کی طرف، حفاظ کی طرف نگاہ اٹھاتے ہوئے، کسی بات کی نسبت کرتے ہوئے 1000 بار نہیں 1,00,000 بار سوچ لیا کریے کہ ہم کس شخصیت کی طرف اس بات کی نسبت کر رہے ہیں اور اس بات کو کر رہے ہیں۔ ان کے پاس وہ علوم ہیں جو تمہاری ڈگریوں کو گھاس بھی نہیں ڈالتے۔ تمہاری ایم بی اے، بی بی اے، ایم بی بی اے، سی ایس ایس کی ڈگریاں، ایک حافظ قرآن کی صرف ایک آیت جو اس نے یاد کی ہے، اس کی گرد راہ بھی نہیں ہے۔ تم کیا جانو دین کیا ہے، علماء کیا ہیں، فقہا کیا ہیں، مشائخ کیا ہیں، پیران عظام کیا ہیں، دینی علوم رکھنے والے کیا ہیں؟ تو لہٰذا جس نے ناراض ہونا ہے بے شک آج ہی سے ہو جائے، جس نے میری ویڈیو کو نہیں دیکھنا، ان لائک کرنا ہے بے شک کر دے، جس نے سبسکرائب کیا ہے ان سبسکرائب کر دے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میرا رب اگر مجھ سے راضی ہو، میرا رب اگر مجھ سے راضی ہو تو پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ وہ تیمور بادشاہ تھا نا، اس کے دور میں ایک بہت بڑے اللہ والے تھے نا، تو اس نے اس اللہ والے سے پوچھا، بتا تیری داڑھی اچھی ہے یا میری کتے کی دم اچھی ہے؟ تو اس بزرگ نے بڑا اچھا جواب دیا تھا کہ اللہ کے احکامات کی پیروی میں اگر تیرے کتا کیا ہے پیروی کرتا ہے تو میری داڑھی سے تیرے کتے کی دم اچھی ہے، اگر نہیں میں اللہ کے احکامات کی پیروی کرتا ہوں تو میری داڑھی سب سے مقدم ہے۔ تو اس لیے دیکھ لیجیے کریے، انسان کو گدھا کہہ لینا، کھوتا کہہ لینا، کتا کہہ لینا، سب کچھ کہہ لینا،
یہ میرے پاس ملا علی قاری کی شرح پڑی ہوئی ہے، ابو حنیفہ کی کتاب ہے فقہ اکبر، اس میں لکھا ہوا ہے کہ کسی کو گدھا کہنا، کسی کو کتا کہنا، کسی کو برے ناموں سے پکارنا، اس کے اوپر تعزیر لازم ہے۔ تو آج ہم دیکھیے سوشل میڈیا پر کیا سے کیا نہیں کر رہے ہیں، ادھر کسی کا دھیان ہے؟ سیاسی وابستگیاں بہت عمدہ، بہت اعلیٰ، بہت پیاری ہیں، لیکن مذہب سب سے پیچھے رہ گیا کیوں؟ تو لہٰذا ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ ایسے سوالات ہیں کہ یہ جو آپ کے اوپر بھی گرم لوہو کی طرح، آہن کی طرح گریں، ایسے نہ ہوں۔ سوالات ایسے ہوں جس کا جواب دیتے ہوئے بھی بندہ سرور اور عشق اور مستی محسوس کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پیسے کی بڑی اہمیت ہے۔ حج، زکوٰۃ، عمرہ، زکوٰۃ، صدقے، خیرات، فطرانے سارے اسی کی وجہ سے ہیں، عزت اسی کی وجہ سے ہے، شہرت اسی کی وجہ سے ہے اس دور میں، ورنہ تقوی اور پرہیزگاری کو لازم اپناؤ۔ دنیا کی زندگی گزارنی ہے، دولت سے گزرتی ہے، آخرت کی گزارنی ہے تو تقوی اور پرہیزگاری سے گزر گیا، یہ دولت وہاں پاؤں کی خاک بھی نہیں ہے۔